اچھے بندے ہیں ویسے، اوور آل صحیح بتاتے ہیں، صحیح گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایف آئی آر ہی کروائیں گے، اور کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا تو جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی یہ کچھ نہیں کر سکے، باراتیں نہیں نکالی اور سورج کو یہ اور وہ جو ان کے بقول ہے کہ ملتان والا بابا سورج نیچے لے آیا اور وغیرہ وغیرہ، تو اگر نبی نہیں کر سکتا تو ان کی کیا اوقات ہے؟ سر الحمدللہ میں اہل تشیع فرقہ سے تعلق ہے میرا، فقہ سے، اور میں اپنی نماز خود پڑھتا ہوں۔ میں جو بھی بندہ مطلب جو سی بھی مسجد مل جاتی ہے، نماز پڑھنی ہے پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال فار پاک ٹائمز۔ آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ باغ جناح ہے، اور آپ کی اصرار پہ پبلک اوپینین پارٹ 2 جو ہے وہ ہم آج لا رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر، جو کہ پاکستان کی معروف شخصیت نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ معروف شخصیت ہیں۔ تو آج لوگوں سے ان کے اوپر اوپینین لیں گے کہ وہ انہیں کس طرح کا جانتے ہیں، کتنی بڑی پرسنالٹی کو۔ تو آئیں ان سے جانتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک شخصیت میں نے آپ کو دکھائی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کیا موقف رکھتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ یار اچھے بندے ہیں، یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت سے ذرا ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ وہ ایک مطلب جس طرح آج کے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، کل کے اسلام کے بارے میں نہیں بتاتے۔ وہ تو بہت مطلب بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے نا، وہ تھوڑا کھول کے بتا دیتے ہیں ساری چیزوں کو، جس طرح اوپنلی بتاتے ہیں نا۔ تو اچھے بندے ہیں ویسے، اوور آل صحیح بتاتے ہیں، صحیح گائیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے کہ دوسرے علماء کرام ان کے حق میں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں بات کرتے، اور مگر وہی علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی بریلوی کی اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اہل حدیث کی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ کا کیا موقف ہے کہ ان سب کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے، میں سب کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، جہاں مسجد ملتی ہے جا کے پڑھ لیتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین بتایا ہے، ہمیں جو دین سکھایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ انسانیت کا دین ہے۔ وہ اس سے وہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے یہ اوپر ہاتھ باندھنے ہیں، آپ نے نیچے باندھنے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ بس اللہ کی بات کرو، کسی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھو۔ وہ ایک وہاں یہ ہے کہ وہ جو امامت کرنے والا ہے نا، وہ امامت کے قابل ہونا چاہیے۔ باقی ہاں ہو سکتی ہے، میرا تو یہی موقف ہے۔ آپ پڑھتے ہیں ویسے دوسرے فرقوں کے پیچھے نماز؟ ہاں، مجھے جہاں مسجد ملتی ہے میں جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارے گھر کے سامنے بریلوی کی مسجد ہے، میں وہیں 5 ٹائم کی پڑھ رہا ہوں نماز۔ چلو تھینک یو جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کو میں نے ایک شخصیت دکھائی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کیا موقف رکھتے ہیں آپ ان کے اوپر؟ یہ انجینئر صاحب کو میں نے سنا ہے، اور ان کی باتوں میں کافی حقیقت پائی ہے، اور یہ ان کی باتیں کافی حد تک بلکہ ساری کی ساری صحیح ہیں کہ ہر فرقے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ کسی کوئی یہ مام نہیں دیکھیں گے ہم کہ کوئی سنی ہے شیعہ ہے، کسی کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو فرقوں نے ان کے پیچھے ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے اور فرقہ واریت کا ایک پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا موقف ہے کہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ایف آئی آر ہی کروائیں گے، اور کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا تو جواب دے دیں۔ ایف آئی آر ہی کروا سکتے ہیں۔ تو انہیں قتل کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنایا گیا اور کہا گیا انہیں قتل کر دیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے؟ اس طرح تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ پاکستان آزاد ملک ہے، صحیح ہے۔ سب کو ادھر تو غیر مسلم بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی ہے، تو پھر بھی خود کو مسلمان کہتا ہے یہ بندہ۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی بھی بندہ حدیث سے اور قرآن سے حوالہ دے کے آپ سے بات کرے تو آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ یہ کوئی بندہ بھی بات کرے گا قرآن اور حدیث کی اور سنت کی تو ہم اس کی بات مانیں گے، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مولوی ہے، کوئی عام بندہ ہے، مزدور ہے، یہ نہیں چیز دیکھیں گے ہم۔ تو آپ ہر فرقے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، پیچھے سر پڑھتا ہوں۔ سب کو مسلمان مانتے ہیں؟ جی چلیں، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کو میں نے ایک شخصیت دکھائی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کیا موقف ہے آپ کا ان کے اوپر؟ موقف یہی ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کے لوگ کم ہیں اس ٹائم جو پاکستان میں ہیں، جو یہ ہے کہ ہمارے ریلیجن کے اباؤٹ جو ڈسکشن ہوتی ہیں ان کی بہت اچھا جا رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا ویل ڈن، اور جس طرح جتنے وہ ہے سادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو جو علماء کرام سارے فرقوں کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا ان میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے حساب سے جہاں تک جتنا میں نے سنا ہے نا، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے انہیں گستاخی کرتے ہوئے دیکھا کبھی صحابہ کی؟ نہیں، ٹو بی آنیسٹ میں نے کبھی بھی ایسا کوئی سی نہیں دیکھا۔ ہو جاتی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ کے لائے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میں مطلب اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، ہاں لیکن انہیں فالو کرتا ہوں، سنتا ہوں جب بھی ٹائم ملے، میں مطلب انہیں نہیں، کئی اور لوگوں کو بھی سنتا ہوں۔ اچھا، نماز کن کن کے پیچھے پڑھتے ہیں؟
نماز یار ہم اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں کالونی نہیں، میں. کن فرقوں کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اہل حدیث کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ ہمیں مطلب یہی ڈیوٹی کرتے ہیں. کوئی بھی مطلب یہ نہیں ہم دیکھتے کہ یہ اہل سنت کی ہے یا اہل حدیث کی ہے. نہیں، ہم جا کے اپنی نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ تو اب اللہ پاک جانتے ہیں بہتر کہ کس بندے کی قبول ہونی ہے کس کی نہیں ہونی. اب میں یا آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کی قبول ہے اس کی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہے مین ہمارا مطلب کوئی بھی اتنا نہیں ہے. لیکن مطلب آپ یہ فرقہ واریت کو پروموٹ نہیں کرتے اور آپ ان کے ساتھ حق میں ہیں ان کے؟ ہاں نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آئی تھنک بینگ اے مسلم ہمیں مطلب ایک پیج پہ رہنا چاہیے. جس طرح کی کنڈیشنز چل رہی ہیں کنٹریز کی ہماری تو ویسے بھی یہ بنتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ مطلب اپنا جو کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اہل سنت ہیں تو آپ اپنے جو بھی رولز ہیں ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں. جو اگر اہل سنت کہتے ہیں جو بریلوی علماء ہیں یا اہل حدیث ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یار میرے حساب سے پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پڑھنے میں. نماز پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. پڑھنی چاہیے. اور اس طرح کی مطلب یہ جو آج کل چل رہا ہے جاہلانہ طور پہ کہ لو جی یہ بندہ غلط ہے وہ بندہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اپنے لوگوں کو اچھی طریقے سے اویئرنیس دیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ غلط ہیں. ٹھیک ہے. بس ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو نیچا دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا فیک ویڈیوز بنانا. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا آپ کو میں نے شخصیت دکھائی ہے انجینئر محمد علی مرزا، جانتے ہیں آپ انہیں؟ جی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اکثر میں ان کو سنتا رہتا ہوں. اچھا تو آپ نے انہیں کس طرح کا پایا؟ کیا موقف ہے؟ میرے حساب سے تو بہت اچھے ہیں. یہ محمد وال محمد کی اہل بیت کی ساری کھول کے بیان کرتے ہیں ان کو. اور جو صحیح چیزیں ہیں مطلب دین سے ریلیٹڈ جو اچھی باتیں ہیں جو اکثر مولوی حضرات ہمیں نہیں بتاتے یہ کھول کے بیان کرتے ہیں. کتابوں کے حوالے دے کے باقاعدہ بیان کرتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہات کی وجہ نہیں. اچھا اب کافی سارے فرقے جو ہیں وہ ان کے پیچھے خلاف ہوئے ہیں، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا اگر اتنے سارے فرقے ان کے خلاف ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ سر اگر آپ نے جانا وہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں. اگر آپ نے جانا کہ اگر آپ نے جانا کہ حق کہاں پہ ہے تو آپ سب کو دیکھیں گے سب جہاں پہ تیر برسا رہے ہوں یا جہاں پہ سب حملے کر رہے ہوں نا حق وہاں پہ چھپا ہوگا. یہاں پہ حق ہے اس وجہ سے سارے ان کے خلاف ہو چکے ہیں اس وقت. یہ میرا ماننا تو یہ ہے. اچھا تو اس کے علاوہ جو نمازوں کا مسئلہ ہے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ ہر کسی کے پاس پیچھے نماز ہو جاتی ہے، مگر بریلوی کہتے ہیں حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو آپ پہ کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ سر نماز اگر آپ کہیں کہ کسی بھی مولوی کے پیچھے نماز اپنے دل سے پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے دل سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے آگے کون پڑھا رہا ہے. آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ نے قبول کرنی ہے. اگر کوئی بندہ کہے جی فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ بس جاہلانہ باتیں. آپ کن فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ سر الحمدللہ میں اہل تشیع فرقہ سے تعلق ہے میرا فقہ سے اور میں اپنی نماز خود پڑھتا ہوں. میں جو بھی بندہ مطلب جو سی بھی مسجد مل جاتی ہے نماز پڑھنی ہے پڑھ لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کوئی شیعوں کی مسجد ڈھونڈنی ہے یا اہل سنت یا بریلوی کی ڈھونڈنی ہے. مسجد تو مسجد اللہ کا گھر ہے. آپ نماز پڑھیں اپنی وہاں. اچھا اگر حضرت علی سے کوئی جنگ کرتا ہے تو ایز اے مومن ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی اس سے جنگ کریں، اور اگر وہ حضرت علی کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے. تو مگر اس بات پہ حضرت امیر معاویہ کا جو مسئلہ کریٹ کیا جاتا ہے انجینئر صاحب پہ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انجینئر صاحب کا موقف صحیح ہے کہ علی کا دشمن ہمارا دشمن؟ بالکل سر. جو حضرت علی ہیں وہ حق ہے اور رسول خدا کی حدیث ہے جس نے حضرت علی کو توبہ نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا اس نے حق کو غلط کہا ہے. ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. حضرت علی حق پہ ہیں اور ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا چاہیے. اور جو بھی ان کے خلاف ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. ہماری ان سے جنگ ہے. میرے خیال سے انہوں نے سب فرقوں کو جو ہے نا یعنی کہ کہا ہے کہ انہیں سننا چاہیے، کسی کو غلط نہیں کہا ہے، لیکن جہاں پر جو بھی غلط ہے وہاں پر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا تو آپ کو لگتا نہیں کہ سارے فرقہ جو ہے ان کے خلاف ہیں؟ یہ اکیلے کی اے ون مین آرمی چاہتی ہے، اگر لوگ ان کے خلاف ہیں تو کیا غلط نہیں ہو سکتے؟ غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے. دیکھیں ان کی بات کرنے کا انداز ہے، ان کے لہجے میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ بات بالکل پرانے ہوتی ہے اس کی دلیل کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ایک شخصیت جو میں نے آپ کو دکھائی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی میرا وہی موقف ہے جو ایک سمجھے ہوئے انسان کا ہونا چاہیے، سمجھدار بندے کا ہونا چاہیے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے چھوٹے چھوٹے کلپس لے کے ان پر فتوے لگائے جا رہے ہیں جی کہ وہ گستاخ صحابہ ہیں یا گستاخ اولیاء ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ان کی پوری ویڈیو دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کا تو جو توحید پہ موقف ہے یا اہل بیت میں موقف ہے یا صحابہ پر جو موقف ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آج تک سب کانٹیننٹ میں کسی بھی بندے نے کوئی ایسا موقف دیا ہو، چاہے وہ توحید کا ہو یا رسول اللہ کا ہو، صحابہ کا ہو، اہل بیت کا ہو.
तो आज तक कभी किसी बंदे ने ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। इवन कि मैं कहता हूँ कि वो एक खुली तस्वीर है यार, वो आईना है। वो तो हर टाइम बता रहा होता है कि जो वो हदीस नंबर बता रहा है, जो वो बात कर रहा है, आप उसको गूगल से वेरीफाई करें, हदीस की किताब से वेरीफाई करें, इस्लाम 360 से वेरीफाई करें। अच्छा, उलमा कराम कहते हैं कि इतनी देर हो गई है अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया, ये अकेला उठ के इतनी देर बाद आया और इसने इसे सही इस्लाम पर चल गया। इसमें क्या उनकी बात में सदाकत है और कितनी सच्चाई है इनकी बात में? नहीं, ये फिर चीज़ लिखी भी कहाँ पर है कि एक मौलवी ही सारा दीन इस्लाम सही सिखा सकता है। और मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, शायद लोगों को पता नहीं है, वो 19 स्केल में रिटायर है, ठीक है, और अपने दौर का एक लायक फायक स्टूडेंट है। दुनिया मतलब वो अपनी क्लास का एक टॉपर है, और इतने लोगों को कम्पीट करके एटॉमिक एनर्जी में जॉब लेना उसने पढ़ा हुआ है। इन्होंने तो किताबें जस्ट इनके पास पढ़ी होती थी ना, मिर्ज़ा साहब ने वो बुक्स पढ़ी हुई हैं। अच्छा, जो इनके वाक़यात ये नकल करते हैं कि कश्ती निकाल दी या पानी पे चल पड़े, इसकी क्या असलियत है आपके नज़दीक? सब झूठ है। अगर अल्लाह के नबी के दांत मुबारक शहीद हो सकते हैं, उनके सामने सहाबा शहीद हो सकते हैं, सहाबा को तेल के कड़ायों में जलाया गया, अगर वो नहीं बचा सके तो फिर आम बंदे की क्या औकात है? अगर बचाना होता रसूलुल्लाह ने सबसे पहले अपने चचा हज़रत हमज़ा को बचाते, जिनके कातल को देखकर भी आपने फरमाया था कि मेरी आंखों के सामने नहीं आना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कदर एफ़र्ट है, आप जितनी एफ़र्ट पुट करते हो, मिर्ज़ा साहब का यही मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं है। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ये एक नूर है और ये हो जाएगा, आप देख लें नूर का क्या हाल हुआ है। एफ़र्ट ही नहीं है। जब तक आप एफ़र्ट पुट नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो इन्हें आपको लगता नहीं कि जो हम IMF से इतने कर्जे मांगने जाते हैं, अगर ये बाबे इतने काम के शय हैं तो फिर हम इनसे क्यों नहीं मांग लेते? सब रॉन्ग नंबर है। बाबे खुद खैरातों पे चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी दरबार है उसका गद्दी नशीन खैरात पे चल रहा है। आप उस्मान अली हजवेरी साहब के चले जाएं, सुल्तान बाहू के चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं। और सबसे बड़ी बात ये होती है यार, आप जिन बाबों का जिक्र कर रहे हैं ना, आप मुझे इनकी कंट्रीब्यूशन दिखा दें इस्लाम के लिए क्या है। किसी हदीस की बुक का तर्जमा किया इन्होंने? कोई कुरान का तर्जमा लिखा है इन्होंने? वही आज की मशूक़ी की किताबें अशार लिखे हैं और आगे चल पड़े, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने उनसे बातें मंसूब की गई हैं, ठीक है ना, ये झूठ है सारा कुछ। तो मैं कहता हूँ कि यार आज के दौर में मिर्ज़ा साहब जैसी शख्सियत अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, अगर कोई उसको समझे। बाकी यार हर फ़िरका कहता है, जब अब देखें ना, आपने एक बात नोट की होगी कि जब वो अहले हदीसों की बात करते हैं तो अहले हदीस कहते हैं यार आपका तो तौहीद पर मौक़िफ़ ही बड़ा अच्छा है, आप लगे रहो, ठीक है। और जब वो अपना सहाबा पर बात करते हैं तो जो होते हैं अपना नहीं बरेलवी और देवबंदी, वो कहते हैं भाई बड़ा अच्छा स्टांस है। जब अहले बैत पे जाते हैं तो वो भी बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। तो बात ये कि जब उनके अगेंस्ट जाया जाता है तो फिर वो उनको तकलीफ़ होती है। नहीं, अच्छा, आपको लगता नहीं कि इंजीनियर साहब ने एक नया फ़िरका लॉन्च कर दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो इस चीज़ से मना करते हैं। अभी कोई 1-2 साल पहले किसी बंदे ने वो कार्ड भी छपाए थे कि नाम है वहाबी, नाम है वहाबी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने सुना भी है। एक मौक़िफ़ है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, ताड़े बाबे तो है ही कोई नहीं, इस बात में कितनी पावर है? देखिए, ये एक नेगेटिव सेंस नहीं है, आपने इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर नबी ये कुछ नहीं कर सके, बारातें नहीं निकाली और सूरज को ये और वो जो इनके बकौल है कि मुल्तान वाला बाबा सूरज नीचे ले आया और वगैरह वगैरह, तो अगर नबी नहीं कर सकता तो इनकी क्या औकात है? अच्छा, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो नई यूथ है और जो इस्लाम की तरफ आ रही है, जिनको मौलवी साहब ने पागल बना दिया है कि बाबे ये करते हैं, बाबे वो करते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार मौलवी हजरात से हमें नफ़रत नहीं है, आप मौलवी को सुने, उनके पीछे नमाज़ पढ़े, उनको चंदा दे, सब कुछ करें, लेकिन खुद देखें कि जो मौलवी जो चीज़ कह रहा है, जो वाक़या बयान कर रहा है, आया वो दीन इस्लाम के मुताबिक है या नहीं। तो आपने अगर स्टडी करना है, ख़ुद स्टडी करें चीज़ों को, हर एक का बयान सुने, ठीक है, और देखें कि उनमें हक़ पर कौन है। जो बंदा हक़ पे है, और फिर उस चीज़ को वेरीफाई करे कि आया ये हदीस में है, और हदीस में भी देखना है कि आया ये सही हदीस है या झूठी है या मनगढ़ंत है या ज़ईफ़ है। तो ज़ाहिर है हमने जो इस्लाम लेना है वो सही हदीस से लेना है, कुरान और इंजीनियर साहब के आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे सिर्फ एक बात की आगाही दे दें कि आप हर फ़िरके के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं कि बस एक ही इंजीनियर साहब के फ़िरके के पीछे नमाज़? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा अहले हदीस की जो पढ़ता हूँ अपना मस्जिदों में, ठीक है, मैं उनके पीछे रफ़ुल दैन भी कर भी लेता हूँ, कभी नहीं भी करता, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस होता है वो बरेलवियों के जो मौलवी बेचारे होते हैं, उनको देख के होता है कि 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये लगे हैं। तो मेरा जैसा बंदा या इंजीनियर साहब को सुनने वाला बंदा तो कभी भी मौलवियों के अगेंस्ट नहीं हो सकता। वो हमारा प्यार है, उनके बगैर ठीक है हमारी नमाज़ें नहीं होती। हमें हर मुसलमान से प्यार है, ठीक है, और मैं हर बंदे को मुसलमान समझता हूँ। आप हर किसी के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं? मैं हर किसी के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैं पढ़ूँगा।
मैं पढ़ सकता हूँ, कोई मसला नहीं इसमें। अहले तुशी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, सारे मुसलमान हैं। क्योंकि मुझे वो बुखारी की हदीस याद है कि अगर किसी ने किसी पर कुफर का फतवा लगाया और अगर उसमें वो ना हुआ कुफर, तो वो वापस लौट के उस पर आ जाएगा। अच्छा, इंजीनियर साहब को मारने की भी एक साजिश चल रही है, उन्हें कत्ल करने की चल रही है, FIR दर्ज हो जाती है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? यार ये मुल्क को कमज़ोर करने वाली बात है। और एक जो बंदा, अच्छा सबसे पहले जो बंदा ये कह रहा है ना, उसको चाहिए यार नेकी वाला काम खुद जाके करे। वो लोगों से क्यों कह रहा है कि आप जाके कत्ल करो? वो नेकी वाला काम खुद करे ना, फिर उसे भी पता चले कि भाई केड़े भाव विक दिया। अच्छा जी, आपने लोगों का फेयर ओपिनियन देखा होगा, इसमें हमने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं की या अपने बंदे खड़े नहीं किए थे। तो आपको ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल फेयर पब्लिक ओपिनियन था। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफ़िज़।